اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں سورہ بقرہ کے مسلسل مطالعے کے سلسلے میں 30ویں رکوع کی آیات کو لے کر۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی پوری عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنے مرضی سے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ نکاح میں منسلک ہونے پر راضی ہو جائیں۔ تمہیں اللہ کی طرف سے نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت کو ہرگز ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو باپ آئیں یتم رضاعت وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بوالدها ولا مولود له بوالدہ وعلی الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت یعنی دودھ پینے کی مدت تک اپنی ماں سے دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کے لیے دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا پینا کپڑا ہر چیز دینا چاہیے، مگر کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو
اللہ کی نگاہ میں وہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں محفوظ ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ موت سے ہمکنار ہو جائیں اور ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن تک روکے رکھیں۔ پھر جب ان کی یہ عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں فیصلہ کریں۔ تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اس سے تقوی اختیار کرو۔ یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی موٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے، لیکن اگر تم ظلم اور زیادتی کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے عورت ایسی کرے چاہے مرد ایسا کرے، تو دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خبردار کرتا ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرو جس سے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی ہو اور تم ایک دوسرے کو، اللہ کی باتوں کو ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کا سبب بناؤ۔ اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے فیملی ریلیشنز کو، خاندان کے تعلق کو، انسانوں کے باہمی تعلقات کو، اور خاص طور پر جو انسانوں میں سب سے بڑا رشتہ ہے وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ، اس کو پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کرتا ہے تاکہ اس میں کوئی الجھن نہ ہو۔ اور اگر آج کی دنیا میں قرآن کے اس پیغام کو فالو کیا جائے تو آپ یقین کریں ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں جو مقدمات ہیں، انسان سالہ سال تک عدالتوں میں ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہتے ہیں، وہ اس کی ضرورت پیش نہ آئے گی، بلکہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی رہے گا، سلام دعا بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ تم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو کہ جب کہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو، ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، تم ایک دوسرے کی محفل میں زندگی کا ایک نہ ایک حصہ گزار چکے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔